بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا معاویہ کی خلافت و امارت۔ 18 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے براد مکرم سیدنا یزید بن ابو سفیان کے بعد خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دمشق کی گورنری پر تعینات فرمایا۔ 18 ہجری تا 41 ہجری تک آپ دمشق اور اس کے ملحقات کے گورنر یعنی امیر یا والی رہے۔ 41 ہجری میں سیدنا حسن کے بیعت فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر پوری مملکت اسلامیہ کے امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین قرار فرمائے۔ سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر برابر مجھے یہ خیال رہا کہ میں اس کام میں مبتلا ہوں گا، حتیٰ کہ میں آزمائش میں داخل ہوا اور مجھے یہ بوجھ اٹھانا پڑا۔ حدیث شریف میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلافت بالمدینہ والملک بالشام، یعنی اسلامی خلافت مدینہ طیبہ میں ہوگی اور اسلام کی عمارت و حکمرانی ملک شام میں قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تورات میں محمد الرسول لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، آپ کی ہجرت و سکونت مدینہ طیبہ میں ہوگی اور آپ کے دین کی حکمرانی ملک شام میں ہوگی۔ حضرت قاضی ایام امام ایاز مالکی کا بیان ہے کہ 12 خلفاء کی حدیث سے مراد ہے کہ ان خلفاء کی مدت خلافت میں قوت اسلامیہ مستحکم رہے گی اور ہر ایک کی خلافت کی قرارداد پر اجماع امت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ان کے امور کے متولی انبیاء ہوتے تھے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا۔ یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ دین اسلام 12 خلفاء کے دور تک عزیز اور غالب رہے گا اور یہ تمام خلفاء قریش سے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ملوکیت کو مذموم چیز سمجھتے ہیں، لیکن قرآنی آیات پر نظر کرنے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ملوکیت کوئی بری چیز نہیں، بلکہ اس کو احسان اور بیان نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے خاص بندوں کے حق میں ذکر کیا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک، یعنی جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی دی۔ اول سلطان اسلام حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام کے پہلے شاندار سلطان ہیں، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ یعنی خلافت علی منہاج النبوت 30 سال رہے گی اور پھر سلطنت ہوگی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے وقت اس مدت میں تقریباً 7 ماہ باقی تھے، چنانچہ یہی بقیہ مدت حضرت امام حسن نے پوری کر کے خلافت سے دستبرداری فرمائی، کیونکہ مدت خلافت پوری ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد سیدنا معاویہ سلطان اسلام مقرر ہوئے، جس کی خبر مخبر صادق نے بہت پہلے ارشاد فرما دی تھی۔ حضرت امام قاضی علی ابی العز الدمشقی اپنی مشہور زمانہ تصنیف شرح العقیدہ طحاویہ کی جلد اول صفحہ نمبر 722 سطر نمبر 6 میں تحریر فرماتے ہیں، وَأَوَّلُ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ معاویہ وَهُوَ خَيْرُ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ، کہ حضرت معاویہ پہلے مسلمان بادشاہ تھے اور مسلمان بادشاہوں میں سب سے بہترین بادشاہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن نے حضرت سیدنا معاویہ کو خلافت سپرد کی اور پھر بیعت بھی کی۔ اگر خدا نخواستہ حضرت امیر معاویہ کی ذات مبارکہ میں حضرت امام حسن کو ذرا بھی شک ہوتا تو نہ خلافت ان کے سپرد کرتے اور نہ ہی ان کی بیعت کرتے۔ حضرت امام شمس الدین ذہبی عالم عرب کی ایک مشہور محدث اور مورخ ہو گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ضخیم کی جلد 3 میں حضرت معاویہ کے تذکرے میں تحریر فرماتے ہیں، امیر المؤمنین ملک الاسلام و معاویہ
من خیار الملوک، امیر المؤمنین بادشاہ اسلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پسندیدہ بادشاہ۔ انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم دولت امویہ کے دارالحکومت کا تذکرہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔